الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ الحج 22 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس کی 78 آیات ہیں اور یہ 13 نبوی میں مکے کے بالکل مکی دور کے بالکل آخری سال میں نازل ہوئی، جبکہ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، اور اس میں پہلی دفعہ اہل ایمان کو قتال کی اجازت بھی دی گئی۔ جو قتال کی اجازت کی آیات ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی، لیکن باقی جو آیات ہیں اس میں اشارات موجود ہے ہجرت کے بھی، وہ مکے میں ہی نازل ہوئی۔ اور وہ جو مدنی آیات ہیں چند ایک وہ اس میں لا کے رکھی گئیں، لیکن اکثر صورت جو ہے زیادہ تر یہ مکی ہے، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدنی ہے، لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ مضامین پہ ہم غور کریں گے کہ اس کے شروع میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اپنے چہرے پہ پلٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، یعنی وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت ہی بڑا خسارہ ہے۔ اب چونکہ ہجرت کا موقع آ رہا تھا تو اب یہ قربانی پہلے بھی اہل ایمان دے چکے تھے، لیکن اب ایک بڑی قربانی دینی تھی، اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اور پھر جنت اور جہنم کے ڈیٹیل کے ساتھ تذکرے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 35 سے لے کر 38 تک، نہیں بلکہ آیت نمبر 25 سے لے کر 25 سے لے کر 38 تک تقریباً 14-15 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل جو ہے نا وہ ایک مضمون ہے، وہ ہے مشرکین مکہ کا۔ تو یہاں ایک آیت تھوڑی سی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور مسجد حرام سے روکا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے، اس کے رہنے والوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے جعلناہ للناس سواء، برابر کے حقوق دیے ہیں اس میں۔ تو اس میں جو لوگ ظلم کریں اور زیادتی کریں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی ڈیٹیل بتائی گئی، اور حج کی کافی تفصیلات اس میں بتائی گئی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا۔ تو گویا کہ یہاں دراصل یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حج کی عبادت ہے اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں مشرکین مکہ نے، تو یہ اس وقت تک دین خالص نہیں ہو سکتا اور دین پہ پوری طرح عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مکہ المکرمہ اور خانہ کعبہ آزاد نہ ہو جائے۔ اس آزادی کے لیے دراصل حج کی عبادت ضروری ہے، اور پھر حج کے فائدے اس میں ڈیٹیل سے بتائے گئے ہیں کہ حج کے فائدے کیا ہیں، اور اسی میں سے ایک بات یہاں یہ کی گئی ہے کہ جو قربانی ہے وہ کیسے کی جائے۔ اور قربانی کے ضمن میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو یہاں آئی ہے، یہ آیت نمبر 37 ہے۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اور یہ جو تم قربانی کرتے ہو، اس کے ان جانوروں کا جو گوشت اور خون ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے، لیکن وہ جانور قربان کر کے ان کا گوشت بتوں کے آگے رکھتے تھے اور ان کا خون بتوں کے اوپر لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا خون اور گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں میں جو تقویٰ کی کیفیت ہے کہ یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت تھی، اس کی ہم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی تو گویا کہ وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دین کے لیے تیرے حکم کے مطابق آگ کے اندر بھی چھلانگ لگا دی، جان کی پرواہ نہیں کی، پھر گھر بار بھی چھوڑ دیا، اور اب تیرے حکم کے مطابق میں اپنی سب سے پیاری جو چیز ہے اپنا بیٹا وہ بھی تیرے راستے میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہم بھی گویا یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ ہمارے تقویٰ کی کیفیت قربانی کرتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ جانور کتنا بڑا ہے اور اس کا ہم اشتہار لگائیں کہ اتنے لاکھ کا ہے، اتنے ہزار کا ہے، اور اتنا اس کی تصویریں بنا کے اس پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے پھریں، بلکہ وہ تقویٰ کی جو کیفیت ہے دل کی، وہ اصل چیز ہے کہ اس وقت ہمارے دل میں کیا جذبات ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے،
اور پھر موقع آئے تو پھر ہم کتنی قربانی دیتے ہیں مال کی اور جان کی اور وقت کی اور صلاحیتوں کی اور اولاد کی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ. ہم نے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو, اس نے تمہیں جو ہدایت دی ہے. تو تکبیرات بیان کی جاتی ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اصل میں تکبیرات اس طرف اشارہ ہوتی ہیں کہ اب اللہ ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اور ہم نے اپنی انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, اپنی سوشل لائف میں, فیملی لائف میں, ہر جگہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کے قانون, اللہ کے نظام کو فالو کرنا ہے. وبشر المحسنین, اور احسان کرنے والوں کو, محسنین کو خوشخبری دے دیجیے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 39 میں وہ آیت آ گئی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن پہ ظلم کیا گیا تھا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, جنہیں ان کے گھروں سے بغیر حق کے نکالا گیا. إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ, اور ان کا اصل جرم صرف اتنا ہی تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو اس سے پہلے سورہ النساء کی آیت نمبر 77 میں اور پورے مکی قرآن میں بار بار یہی تھا کہ کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھ روکے رکھو, اور وہاں صبر صبر اور صبر تھا, مسلسل صبر. لیکن اب آخر میں جا کے تو یہ گویا کہ اجازت دے دی گئی. اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت مضمون آیا ہے جو قوموں کی ہلاکت کا مضمون ہے, اور اس کو پورے قرآن میں یعنی انتہائی مختصر اور جامع ترین الفاظ میں یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ جو قانون ہلاکت اقوام کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور اس سے کیا سبق ہمیں لینا چاہیے, پوری سویلائزیشن اور کلچرز کیسے تباہ ہوتے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, یہ آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک کی آیات ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ, اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں. وقوم ابراہیم وقوم لوط, اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا. واصحاب مدین, اور شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والوں نے بھی جھٹلا دیا تھا. وکذب موسیٰ, اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا. فاملیت للکافرین, تو ہم نے کافروں کو مہلت دی, ان کو ڈھیل دی, ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی. ثم اخذتهم, پھر اچانک ان کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیر, تو ذرا دیکھو اور سوچو اور غور کرو کہ کیسی تھی میری گرفت. فکأیم من قریۃ اہلکناہا, کتنی ایسی بڑی بڑی سیولائزیشنز ہیں, بڑے بڑے شہر ہیں, سٹیز ہیں, ٹاؤنز ہیں, بڑے بڑے ملک ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وہی ظالمۃ, کیونکہ وہ ظلم کرنے والے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والے تھے, اللہ کے رسولوں کو ریجیکٹ کرنے والے تھے. فہی خاویۃ علی عروشہا, اور ان کے بڑے بڑے محلات اپنے چھتوں سمیت گرے پڑے ہیں, زمین بوس ہے. بئر معطلہ, اور کتنے کوے ہیں کہ جو کتنے کنویں ہیں, ویلز ہیں, وہ کنویں کہ جن سے اب کوئی وہ معطل ہو گئے ہیں, یعنی ان سے اب کوئی پانی پینے والا نہیں ہے. وہ انہوں نے بڑی آبادیاں کی تھی. وقصر مشید, اور بڑے بڑے محلات شاندار تعمیر کیے تھے. قصر الحمراء, اور مسلمانوں نے بھی بنائے تھے, اور مغلوں نے بھی, اور اسی طرح جو فرعون تھے انہوں نے بھی, اور عاد اور ثمود نے بھی, لیکن وہ سب کے سب محلات اب ویران پڑے ہوئے ہیں. افلم یسیروا فی الارض, کیا ان لوگوں نے زمین پہ غور نہیں کیا. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, اور پھر ان کے دل ہوتے زندہ اور بیدار. یعقلون بہا, وہ ان سے عقل سے کام لیتے, ان سے سوچتے. او آذان یسمعون بہا, یا ان کے دل زندہ ہوتے تو ان دل کے کانوں سے وہ سنتے ان تباہ شدہ قوموں کی پکار کہ ہم ظالم تھے اور اس لیے ہمیں ہلاک کر دیا گیا. فإنها لا تعمى الأبصار, اور بے شک یقیناً یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, یہ جو جسمانی آنکھیں ہیں ہماری یہ اندھی نہیں ہوتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, بلکہ یہ دل ہیں جو سینوں کے اندر اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ دلوں کی جو اندھا پن ہے, اس کی وجہ سے تاریخ کے ان بڑے بڑے آثار سے, بڑی بڑی نشانیوں سے جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں, کہیں بڑے بڑے قلعے ہیں, کہیں بڑے بڑے محلات ہیں, کہیں بڑے بڑے مکانات ہیں, تو ان سے لوگ سبق حاصل نہیں کرتے اور ان کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یہ بڑا ہی اہم مضمون ہے جو اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کے آخر میں جو آخری رکوع ہے اس میں ایک بہت ہی اہم مضمون آیا ہے جس پہ الگ سے انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر جو ہے نا وہ اگلے لیکچر میں بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے سمجھنے اور اس کے اندر جو نشانیاں اور بیان کی گئی ہیں اور جو قوانین بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔